اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سمن، جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں اعلان کیا تھا کہ انفارمیشن کا یہ پروگرام ہوتا ہے، جہاں سے بھی انفارمیشن معلومات آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے سارے ساتھی، جہاں جہاں اپنا کام چھوڑ کر آپ کے پاس سے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں، یہاں کسی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آپ کے اپنے علی جاوید ہمارے ساتھ لائن پر حاضر ہے۔ علی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی، آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی بس جب مہربان جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جائیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ السلام وہ آپ کی بات علیکم۔ بالکل بجائے مہربان، جب زیادہ ہو جائیں تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ علی، آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت جو ڈنمارک کے تازہ ترین حالات ہیں اور دنیا کے حالات، ہمارے اپنے پیارے وطن کے، اس کے ساتھ کشمیر کے، یہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے برطانیہ سے، یورپ سے آتی رہتی ہیں۔ چونکہ سارے لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس پر ڈسکس بھی چلتی رہتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اگر آپ ڈنمارک میں دیکھ لیں کہ ڈنمارک بھی جو ہے وہ الیکشنوں کے تقریباً 70 دنوں کے بعد حکومت کا قیام ہوا ہے، اور بہت ساری جو ہیں وہ یہاں پہ پارٹیوں نے اپنے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور اپنے اپنے مطالبات کی منظوری کی شرائط کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ تو دیکھیں اس میں بہت سارے مطالبات، ہم سب کو پتہ ہے کہ عوامی مطالبات ہیں، اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو شاید جو ہے وہ حکومت کو بڑی سپورٹ مل جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے جنگ لگی ہوئی ہے یہ ایران کی اور امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے، تو اس کی وجہ سے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہم تو اپنے ملک کی خبریں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی نے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود تنگ آئے ہوئے ہیں۔ حکومتیں بڑی مشکل سے مینیج کر رہی ہیں، اپنے لوگوں کو جتنا بھی ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اب اللہ کرے کہ جو جنگ ہے اس کا کہا تو جا رہا ہے کہ شاید آج جو ہے وہ جنگ بندی کے، اور جو ان کا ایران کا اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی کوششوں سے، خاص طور پہ حکومت پاکستان اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے ان کی جو کوششوں کی وجہ سے جنگ رکی ہوئی تھی، اور اب یہ ہے کہ جنگ مکمل طور کے اوپر رک جائے گی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ضرور پاکستان کو جائے گا۔ رہتی دنیا تک جو ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے ضرور یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے جنگ بندی میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اب تو تاریخ ہمیں بتائے گی، آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنا بڑا رول تھا پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے لیڈران کا۔ یہ تو آنے والا وقت اور تاریخ ہمیں بتا دے گی۔ تو علی، اس کے علاوہ بہت سارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی تنظیمات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی طرف نہیں جاتے، ہم دوسروں کے حقوق کی بہت فائٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ گریبان میں جھانکنے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی، مگر ہم لوگوں کی ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے ہم اس کے اوپر رہتے ہیں، اور جس وجہ سے کبھی نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ لوگ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیں بہتر سمجھتے ہیں۔ تو سیاست ہو یا سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، جب تک ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے، اپنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ الو سیدھا نہیں کریں گے، اپنے معاملات سیٹ نہیں کریں گے، تو باہر کے معاملات میں ہمیں جب کوئی پوچھتا ہی نہیں، یا جب باہر ہمیں کو پوچھے گا ہی نہیں، تو ہمارا ان میں سوچنا نہ سوچنا جو ہے وہ اس کا کوئی نہ فائدہ ہے، نہ کوئی کسی کو فرق پڑنا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے، یہاں پہ ہوں یا پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں پاکستانی رہتے ہوں، تو انہیں جو ہے وہ اپنا طور طریقہ صحیح کرنا ہوگا، اپنا جو ہے وہ معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، تاکہ جو ہے وہ آپ کی عزت بھی ہو، اور آپ کے ملک میں جو ہے وہ معاملات بہتر بھی ہوں۔ ابھی پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں اپنی پڑی ہوتی ہے، مگر جو ہے وہ ملک کے معاملات کا کسی کو کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے، اور جب آتے ہیں تو پھر وہ پہلا بھی جو ہے وہ ستیہ ناش مار کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں
دیکھنی ہوگی. باقی اللہ جو ہے وہ بہتر کرے گا. علی پاکستان سب کا ہوتا ہے تو سب کا پاکستان ہوتا ہے یا پاکستان جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کا پاکستان ہے؟ نہیں جی، پاکستان کو جو اپنا سمجھے گا پاکستان اس کا. اگر میں یا پاکستان کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو پاکستان جو ہے وہ شاید ہمارا اس طرح نہ بن سکے، مگر ایسا نہیں ہے. پاکستان نے ہر کسی کو جو ہے وہ نام دیا ہے، پہچان دی ہے، عزت دی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کو پاکستان سے اگر اونچا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستان سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تو نہ کچھ کہا جا سکتا ہے، نہ ان کا کچھ کیا جا سکتا ہے. باقی تو اپنے جیسے کہا کہ پاکستان سب کا ہے، سیاستدانوں کا تو نہیں ہے. سیاستدان تو صرف جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے زیادہ ہمارے ملک میں اسمارٹ ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کو استعمال کر کے اور پھر جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ان کے نعروں کا جواب دیتے رہ جاتے ہیں. تو یہ تو اب عوام کو خود سوچنا ہوگا، قوم کو خود سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے پاکستان کو کس طرح اپنا بنانا ہے. علی ایک اور چیز ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اب پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھا ہے، ڈینش پاسپورٹ بھی رکھا ہے، تو اس ملک میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اسی ملک پر جو ہے وہ ایسے ایسے فکرے کسنے شروع کر دیں کہ اس ملک پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، فلاں پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اب یورپ میں آپ کو یہ نعرے مل رہے ہیں کہ پاسپورٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں اور پاکستان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، پاکستان کی چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں، اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں ایسے لوگوں پہ با جماعت لعنت بھیجنی چاہیے اگر کوئی ایسا ہے. اور جن لوگوں کو یہ ملک پسند نہیں تو وہ یہ یہاں کا اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ پاسپورٹ دیں، جمع کروائیں واپس اور اپنے گھر چلے جائیں جہاں پہ ان کو بہتر لگتا ہے. اور جن کو پاکستان جو ہے وہ بہتر نہیں لگتا اور انہوں نے ابھی تک پاکستان کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے یا ڈبل نیشنلٹی رکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اتنے جو ہیں وہ ہمت والے بنے کہ اپنا پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کریں اور جا کے کہیں جی میں جو ہے وہ اب پاکستانی نہیں ہوں، پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مگر باہر سے بیٹھ کے پاکستان کا کھانا اور پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فکرے بازی کرنا اور پاکستان کی مخالفت میں بولنا تو پھر تو سمجھ نہیں آتی. پھر تو صرف وہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ان کو کون سنتا ہے؟ ایسے لوگوں کو نہ تو ہمیں ایسے لوگوں کو وہ کوئی اہمیت دینی چاہیے اور نہ ایسے لوگوں کو جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ سر پہ بٹھانا چاہیے. جتنا ہم ان کو اہمیت دیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، وہ اتنا جو ہے وہ سر پہ چڑھیں گے. تو ان کا تو حل ہی یہی ہے کہ آپ بس خاموش ہو جائیں اور ان کو بالکل مکمل طور کے اوپر منہ بھی نہ لگائیں. علی آپ نے دیکھا کہ یہاں ڈنمارک میں حال ہی میں کمیون کے الیکشن بھی ہوئے، پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ حکومتیں بن گئی، کمیونز کی بھی حکومتیں بن گئی، کمیٹیز بھی بن گئی. جو ڈینش جو نیشنل پارٹی ہے اس کی سب کی ساری حکومتیں آپس میں اتفاق کر لیا، اپنا ایک گٹھ ہو گیا، مل جل کر انہوں نے حکومت بنائی. سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. جب ہم نہیں کہتے ہم جمہوریت پسند ہے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں، کوئی بھی جمہوریت پر کام کرے ہم کسی کے خلاف نہیں، نہ ہی کسی کو منع کرتے ہیں، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی جمہوریت میں ہم اس طرح کا حصہ نہیں لیتے. وہ حصہ لیتے بھی ہیں تو اپنے مفاد کے لیے لیتے ہیں، اور زیادہ تر جو پاکستان کی سیاسی تنظیمات جماعتیں ہیں اس پر ہم زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کسی نے جو ڈینش سیاست کی ہے تو اب ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ، افغانی بیک گراؤنڈ کی مسلمان جو ہیں وہ جو اس ملک کی وزیر بن گئے، تو جمہوریت تو سب کو دیتی ہے کچھ. جی، جمہوریت تو سب کو بالکل ساروں کو ایکول جو ہے وہ اپرچونٹیز دیتی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ رہ کے ہم پاکستان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ہم نے سیاست بھی پاکستان کی کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ نے رہنا ہے، جہاں پہ آپ کو پریشانی ہے، مسائل ہیں، مسئلے ہیں، وہاں پہ آپ نکلتے نہیں ہیں. نہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں، نہ آپ ووٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، نہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. اور باقی باتیں جو ہے وہ ہم سے آپ جتنی مرضی کروا لیں، ہمارے سے بڑا جو ہے وہ نہ جمہوریت کا کوئی چیمپئن ہوگا، نہ ہم سے زیادہ سیاست کا کسی کو پتہ ہوگا. ابھی آپ نے صحیح کہا کہ اب دیکھ لیں کہ پاکستانیوں کو یہاں پہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پہ پاکستانی ہیں جو اچھے کاروبار کر رہے ہیں، اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، جج ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وکیل ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں. اور مگر اس کے علاوہ ہم نے دیکھے یہاں پہ کیا کیا ہے. ہمارا جب بھی کوئی نام آتا ہے
تو پاکستان کی بدنامی کے اوپر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ فراڈ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور مقدمے میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے لیے اپرچونٹیز بن سکتی ہیں وہاں پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں پاکستانی پارٹی سے اس کا تعلق ہے تو اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کا فلاں سے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ ابھی سب سے زیادہ ابھی سب سے زیادہ جو آپ کو ووٹ ملے تقریباً 2000 کے قریب زہیر کو ووٹ ملے۔ اب حالانکہ دیکھا جائے کہ ان کی بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایک اچھی خاصی فیملی ہے، اچھی خاصی کیمپین ہوئی، مگر ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے کہ ہم ایک بھی اپنے کسی بچے کو، ایک بھی کینڈیڈیٹ کو کسی پارٹی میں جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بنوا سکے۔ 2000 ووٹ اتنے تو جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کسی کو 1200 کسی کو 1300 پڑے، تو اگر تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ افغانی ہوں، عراقی ہوں، یا یہ ترکی کے ہوں، یا انڈیا کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، ان لوگوں میں کم سے کم اس معاملے میں بھی یہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس کو سپورٹ نہیں کرنا۔ آپ یہاں پہ ابھی کوئی جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں آپ کو اور اس کے اوپر کھانا رکھیں تو آپ دیکھیں پورے کا پورا حال بھرا ہوتا ہے اور سارے آپ کو وعدے کر کے جائیں گے، مگر اگر آپ ووٹ ڈالنے کی جب بات آئے گی تو جتنے کھانا کھا کے گئے ہیں شاید اس میں سے 5-6 لوگ ہی آپ کو ووٹ ڈالیں۔ تو ہمارا جب تک ہماری پرائرٹی صرف کھانا کھانا ہی ہے، اور وہ چاہے آپ 10 دفعہ کھلوا دیں، تو ووٹ ڈالنے والے دن جو ہے وہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ووٹ ڈالنے والے دن ہمارا ضروری کام نکل آتا ہے، ووٹ ڈالنے والے دن ہمارے جو ہیں وہ جاب کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جب ہم نے کھانا کھانے کے لیے کہیں پہ جانا ہوتا ہے، الیکشن کمپین کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تب ہمارے پاس بے انتہا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جب ہم نے پاکستان کی سیاست کرنی ہوتی ہے، پاکستانی سیاسی جلسوں میں جانا ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس بے انتہا ٹائم ہوتا ہے، مگر جب ہم نے کوئی تعمیری کام کرنا ہوتا ہے تو نہ تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم جو ہے نہ خود ووٹ ڈالتے ہیں، نہ کسی کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالے۔ تو پھر یہ جو افغانی نژاد خاتون ہے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ گلیل سیکس کمون میں ترکی کا جو ہے وہ بنا ہے، میئر بنا ہے، اور کتنے اس کے بعد بنا ہے، سالوں کے بعد بنا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم 50,000 کے قریب یہاں پہ پاکستانی ہیں، اس میں سے اگر 20,000 لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی جو ہے وہ اجازت ہو جو پارلیمنٹ کا ہے، تو ہم 1 2 3 4 کتنے ہم ممبرز پارلیمنٹ بنوا سکتے ہیں، اور کمون کے لیے تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے تو یہ خود سوچنے کا مقام ہے، اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں بلکہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب پاکستانیوں یا پاکستانی ووٹوں کے اوپر تکیہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے ان سے ووٹ مانگیں، مگر اب آپ نے کتنے سالوں سے دیکھ لیا کہ آپ کو کتنے ووٹ دیتے ہیں، تو آپ اپنی نیٹ ورکنگ جو ہے، اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ ڈینشوں کی سیاست کریں، آپ ان سے بھی ووٹ مانگیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سوشل کریں، ان کے لیے بھی آپ جلسے کریں، تو پھر دیکھیں وہ شاید آپ کو جتوا دیں۔ مگر اگر آپ پاکستانیوں کے سر پہ رہیں گے تو مجھے تو بڑی مایوسی، اگلے 50 سال بھی شاید آپ کا ایک آدھے کوئی ممبر جو ہے وہ بنے، تو اس کے علاوہ تو کوئی مجھے تو ایسی سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہمارے جو ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا ووٹ مانگنے کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں اور بہتر لوگوں سے ووٹ مانگیں، تو شاید ان کا بہت سارا کام ہو جائے۔ ان کا بہت سارا کام ہو جائے گا۔ علی اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے نا، حل بتانا بھی چاہیے، لیکن جب تک ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے یہاں پارکنگ پلیس بنائیں گے تو حالات تبدیل تو نہیں ہوں گے، پھر تو ڈین سیاست نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیں جی، حال تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا کہ اب جو پاکستانی سیاستدان ہیں انہیں چاہیے، 4 سال ہو گئے نا، کہ وہ اگلے 4 سالوں کے لیے محنت کریں، اپنی صرف پاکستانی کمیونٹی کے اوپر محنت نہ کریں، فارنرز کے اوپر کر لیں، ڈینشوں کے اوپر کر لیں، کیونکہ ڈینش تو چلیں کم سے کم وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرے گا۔ اگر اس نے آپ کو ووٹ دینا ہے تو وہ آپ کو کہہ دے گا جی کہ میں آپ کو ووٹ دے دوں گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جھنڈا آپ کی پارٹی کا اوپر لگایا ہوگا اور ووٹ جو ہے وہ کسی اور کو جا کے دے آئے گا، اور 50 وعدے اس نے کسی اور سے کیے ہوں گے۔ کم سے کم وہ آپ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کی الیکشن کا رزلٹ مینیج کرنے میں وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور حل تو اس کا یہی ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ دیکھ لیں، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ آپ نے ہر طرح کی چیزیں پاکستانی بنا لیں، اور آپ کو ہر طرح کی پاکستانی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، ماشاءاللہ مساجد بھی ہیں ہمارے، اپنے اسکول بھی ہیں ہمارے، اپنے جو ہیں وہ سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں۔
مگر اگر آپ نے ان چیزوں کو مزید بہتر کرنا ہے، ان چیزوں میں مزید بہتری لانی ہے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ کسی نہ کسی جگہ میں، بلکہ ہر کمون میں ہونا چاہیے، جو آپ کے لیے چلے کام نہیں کر سکتا مگر کم سے کم آپ کے لیے وہ رہنمائی تو کر سکتا ہے نا، کہ کیسے کس طرح کے کام کہاں پہ ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں۔ تو یہ تو تبھی ہوں گے جب آپ کی اندر کوئی جو لوگ آپ کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ جب لوگوں کو آپ اندر بھیجیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ پریشانیاں بھی لے کے آئیں گے کہ آپ کو کمون میں بھی مسائل ہیں، آپ کو ہاسپٹلز میں بھی مسائل ہیں، آپ کو ریجن میں بھی مسائل ہیں، تو پھر مسائل تو حل نہیں ہونے۔ مسائل تو حل تبھی ہوں گے جب آپ سوشلی ایکٹیو ہوں گے، اور وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی ہماری اپنی تنظیموں سے باہر بھی ہونی چاہیے، نہ صرف جو ہے وہ آپ ہماری اپنی تنظیموں میں ہی لگے رہیں۔ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ تنظیموں نے تو اپنا اپنا کام کر کے آپ سے، کسی نے چندے مانگنے ہیں، کسی نے آپ سے جو ہے وہ اپنے کام نکلوانے ہیں، اور وہ اپنا سائڈ پہ ہو جائیں گے، آپ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے مستقبل کا جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ آپ اس کے اوپر خود بیٹھیں، اور باقی جو ہے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو ڈھونڈیں، بہتر لوگوں سے آپ ووٹ مانگیں، تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علی، ایک آدمی ہمارے لسنر نے ہم سے بات کی، نام میں نہیں لے رہا چونکہ پرسنلی بات ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ کسی ریجن کے ممبر کو یا کمیون کے ممبر کو یا سیاستدان کو فون کریں تو وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں، 4 4 5 5 بار فون نہ کریں۔ تو جن بندوں کے پاس ساری مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن فون اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے، اب تو فون کو غلطی چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ کو اطلاع کر دیتا ہے کہ فلاں بندے کا فون آیا تھا۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو انہیں میرے خیال ان لوگوں پر کسی کو ٹائم جو ہے کمیونٹی کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں کہ اب ہم نے بھی تو ایک کام بنایا ہوا ہے نا، کہ ہمیں کوئی کام جو ہے وہ پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سیدھا فون ملا دو، اور جو ہے اب یہ نہیں سوچتے کہ اگلا جو آپ کی طرح شاید وہ مصروف ہے یا نہیں ہے، یا اگلا اپنے کام پہ ہو یا نہ ہو، یا اگلا کسی خوشی غمی میں مصروف نہ ہو۔ تو اس کے 100 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو آپ ان کو میسج چھوڑ دیں، اور جتنے امیدوار بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، چاہے پارلیمنٹ کے ہوں یا جو ممبر بنے ہوتے ہیں، ان کے اپنے وہاں پہ ای میل ایڈریسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ پبلک ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی اس میں چھپی چھپائی بات بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ شاید عوامی نمائندہ ہر کسی کا فون بھی نہ اٹھا سکتا ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف ہو اپنی پارٹی میں، کسی کی پارٹی میں، خوشی غمی میں، اپنے ذاتی کام کے اوپر۔ تو اس کو میرے خیال سے اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور آپ میسج چھوڑ دیں ان کے موبائل کے اوپر۔ اب تو واٹس ایپ پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے دوسرے موبائلوں پہ کہ کسی نے آپ کا میسج دیکھ لیا یا سن لیا یا نہیں سنا۔ یہ تو تھوڑی سی جو ہے وہ میچورٹی، جو میسج یا فون کر رہے ہیں وہ بھی اگر دکھا دے تو شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ زبردست علی، آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اگلے جو آنے والا پروگرام ہے اس میں بھی آپ کو رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں کچھ کہنا جی چاہیں؟ بس یہ ابھی تو میں صرف یہی سب لوگوں کو کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو ہے اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اور اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر کریں۔ میں کیونکہ ابھی بھی حالانکہ آج چھٹی کا دن ہے، مگر میں اپنے کام کے سلسلے میں جرمنی میں ہوں، اور میں جرمنی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ علی، اس اپنا چیز کا اپنا جو کسی ہے کو احساس نہیں ہوتا، بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کسی گھر میں بیٹھے ہیں، کسی دکان میں بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی سچویشن کا نہیں پتہ، آپ کا کیا مجبوری ہے، میری کیا مجبوری ہے، میری کیا مصروفیات ہے، آپ کی کیا مصروفیات ہیں۔ کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے مجھے فون کیا، حالانکہ میں اپنے جو آفس کے کام سے میں آیا ہوا ہوں۔ میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ میں میسج کر دیتا کہ میں فون نہیں اٹھا سکتا، یہ ہے کہ تھوڑا سا اہمیت کچھ چیزوں کو دینی پڑتی ہے، اور لوگوں کو تھوڑا سا خود بھی معاملات کو اپنا دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہاں کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو لوگ بھی آپ کو اچھے ہی ملیں گے، اور جب آپ کسی کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں چلاکی کریں گے تو پھر آپ سے بھی بڑے بڑے چلاک لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف ایسے ہمیں یہ چیزیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اپنے اپنے جو ہیں ان کے معاملات بہتر ہوں، ساروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس سے زیادہ تو ہم دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لیے بھی جو یہاں پہ آیا ہوا ہے، اپنے روزگار کے لیے، فیملی کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو، اور جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات اس طریقے سے وہ دیکھتے رہے۔ علی، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ کے بعد جی، پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے علی جاوید، جو کہ
بات کر رہے تھے، آپ کے اپنے ہیں، آپ کی آواز کے ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سامعین، ہر آدمی اپنی محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ ہر آدمی کو سیریس ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہ، غلامی سے باہر نکلے۔ جب تک آپ غلامی سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔